اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ شیشے کا سوال، اسے آپ کے لیے لکھا ہے نائمہ سہیب نے۔ شیشہ سامنے اور کنگھا ہاتھ میں، شاہد کی ہر صبح ایسی ہی ہوتی تھی۔ آج پھر یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ اچانک سے کہیں سے آواز آئی، تم کون ہو؟ شاہد نے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ تم کون ہو؟ پھر آواز آئی۔ شاہد نے پھر آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ بھئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم کون ہو؟ اب جو اس نے غور کیا تو آواز شیشے میں سے آ رہی تھی۔ شاہد ڈر گیا، پھر ڈرتے ڈرتے بولا، میں شاہد ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو مجھے پتا ہے، تمہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اب شاہد کو غصہ آ گیا، بولا، جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ تاکہ تم بھی سوچو تم کون ہو۔ مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک انسان ہوں۔ اچھا، یہ بتاؤ انسان کون ہوتا ہے؟ انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان اور زبان ہوتی ہے۔ وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے اور سوتا ہے۔ چلو بتاؤ جانور کون ہوتا ہے؟ تمہارا خیال ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا؟ جانور وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور زبان ہوتی ہے۔ وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور سوتا ہے۔ اچھا، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ہاں، انسان کے پاس عقل ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ اپنی عقل بال بنانے میں استعمال کرتا ہے۔ شاہد چپ ہو جاتا ہے۔ شاہد چپ کیوں ہو گئے؟ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اب تم نے صحیح سوال کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہتر مخلوق ہے۔ جسم تو باقی جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے اور تھوڑی بہت عقل بھی، لیکن خاص عقل صرف انسان کو دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں مانے، اور جن چیزوں کا اللہ نے غلط بتایا ہے ان سے بچے۔ پھر جسم کا کیا فائدہ؟ ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر انسان انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ خوش رہیں گے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور شکایت کریں گے۔ شکایت؟ کس کی شکایت؟ اللہ سے شکایت کریں گے۔ قیامت کے دن کہیں گے آپ نے تو ہمیں اچھے اچھے کاموں اور اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ ہم سے کیا کیا بیکار کام لیتا رہا۔ مثلاً کون کون سے بیکار کام؟ مثلاً سارا وقت بال بنانا۔ تو کیا گندا رہنا چاہیے؟ بال بکھیر کے رہنا چاہیے؟ دن میں 2 سے 3 بار بال بنانا بھی کافی ہے۔ شاہد سوچو، تم مسلمان لڑکے ہو، تمہیں بڑے کام کرنے ہیں، تمہیں اچھے کام کرنے ہیں، سارا وقت بال بناؤ گے تو اتنے سارے اور اچھے کام کون کرے گا؟ لیکن یہ سب باتیں تمہیں کیسے پتہ چلی اور تم بول کیسے سکتے ہو؟ شیشہ خاموش ہو چکا تھا، کوئی جواب نہ آیا۔ شاہد کے بار بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے شیشے سے یہ باتیں پہلے کیوں نہ پوچھی۔ شاہد سوچو، تم مسلمان لڑکے ہو، تمہیں بڑے کام کرنے ہیں، تمہیں اچھے کام کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شاہد کے بڑے بھائی جو سنگھار میں اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جلدی سے نکلے۔ آواز بدلنے کی وجہ سے ان کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ انہوں نے شکر کیا کہ شاہد کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہ بھی کہ انہوں نے شاہد کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ سوچا تھا اس کا پول نہیں کھلا۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم
سب کی ہے باتیں.